خسرا کس کو کہتے ہیں، راول پنڈی کی سلانا بات کر کس کو کہتے ہیں، ہجڑا کس کو کہتے ہیں. ایک پارٹی ہم نے کی، کچھ رسمیں تھیں، اس رسموں میں میرا 35-40 لاکھ روپیہ ایک دن میں گنوں نے لگوا دیا. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہ نارمل نہیں ہے، تو وہ گھر بار چھوڑ کے کسی نہ کسی گروپ میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ایک گرو کے پاس آپ خود چل کر گئی تھی یا کسی نے مشورہ دیا تھا؟ یہ کیسے؟ جب میں انٹر ہوئی میں نے ایک گرو چوز کیا، گرو کو چٹائی دی، انہوں نے میرے اوپر ایک کپڑا ڈالا، میں نے ان کو سونے کے جھمکے ڈالے، 10,000 روپیہ دیا. اس لیے مسعود گجر سے میں سبا بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں فرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کا سلسلہ اگر مگر میں جو آج شخصیت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ان کا تعارف، ان کی شخصیت ایک کھلی کتاب ہے. ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ جانیں گے اور حیران ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. یقیناً میرے ساتھ موجود ہیں میم صبا گل صاحبہ. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کیسی گزری اور اس وقت یہ کہاں تک اپنی زندگی کا سفر کر چکی ہے. السلام علیکم میم جی. وعلیکم السلام جی. کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ نے بڑے ایک ایسے خوشگوار لفظوں کا چناؤ کیا. اگر مگر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں شخصیت کے ساتھ اور اپنے پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں. آج اس سلسلے میں آپ کو ہم نے دعوت دی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ہم خود تو آپ کے بارے میں کافی حد تک جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کے بارے میں جانیں کہ آپ اپنا تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروائیں، کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں ذرا شروع سے، کہ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کیا کہتے تھے، کیا سلسلہ ہے، جو بھی شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا نہایت رحم کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو میں ناظرین سے یہ مخاطب ہو کر بات کرنا چاہتی ہوں، جب ہم سوچ سمجھ کے کچھ الفاظوں کو باہر نکالتے ہیں نا، تو ان میں ہم کچھ اپنی مرضی کے لفظ ہوتے ہیں وہ چن لیتے ہیں. اور جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی انشورنس کے لیے یا فیمس ہونے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک مہان بنانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے. ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. جب سچ کا سفر آپ مکمل طریقے سے طے کر پائے گا تو اس ذات کو اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیتے ہیں. میں آباد وادیہ لدہ میرا گاؤں ہے، میں وہاں کی میری پیدائش ہے. ایک گجر گھرانے سے میں نے جنم لیا ہے. کٹانا گجر میری قوم ہے اور حقیقت انشاءاللہ وہی بتاؤں گی جو میری زندگی میں گزری ہے. صحیح ہے. الحمدللہ میرے ماں باپ یعنی کہ اس طریقے سے بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی میرے لیے. جیسے آپ کا ریئل نیم کیا ہے پہلے یہ بتائیں. میں وہ نام بھی بتاؤں. میرے ماں باپ میرے کی ایک ایسی ہستی تھی، نہ انہوں نے میرے لیے انصاف چھوڑا تو نہیں تو مجھے انہوں نے گھر سے نکالا. یہ میری اکلوتی جنگ تھی. اب یہاں تک یہ جنگ لڑتی آ رہی ہوں، چاہے وہ فیملی ہے یا خاندان ہے یا پبلک ہے. یہ جنگ پتہ نہیں کب تک جاری رہی. میرا نام جی مسعود احمد تھا. ساتھ میری گجر برادری سے اکانا بہت تھی. میرے نام آپ نے تبدیل کیا نا ابھی، آپ کا نام جو ہے صبا گل. ہاں، میرا نام مسعود احمد تھا، مسعود گجر. جی. میرے والد اور والدہ نے جو رکھا تھا. ہم 7 بہن بھائی تھے. ایک بہن 2 بھائی بڑے تھے، ایک بہن 2 بھائی چھوٹے ہیں. 2 بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے. میرے سمیت یعنی کہ اب 2 بہنیں ہم 3 بھائی موجود ہیں. جاتے ہیں والد والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا. میں نے سب سے پہلے یعنی کہ اللہ رب العزت کے گھر مسجد کی جو ہے خدمت کی. پانی چشمے کا خشک ہو جاتا تھا رات کو جگراتے. کتنی ایج کی بات ہے؟ کتنی ایج تھی جب آپ نے سمجھ نہیں، یعنی کہ 8-9 سال کی. اچھا.
8-9 سال تک جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں؟ پتا تھا، شروع لات سے پتا تھا، یعنی کہ یہ آپ کو کب پتہ چلا ایسا آپ ٹرانسجینڈر؟ مجھے پتا نہیں چلا، میرے ماں باپ کو ماں باپ کو، لیکن آپ کو کب پتہ چلا؟ میں نے جب اس سے اور سنبھالی تو میں نے اپنے آپ کو ایسا ہی پایا. اچھا. ہاں، عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، عورتوں کی محفل میں رہنا، عورتوں جیسے کام کرنا، صفائیاں کرنا، کپڑے دھونا، پریس کرنا. سر نام آپ نے کب تبدیل کیا؟ میں وہ بتاتی ہوں. 11 سال تک یعنی کہ میں نے اللہ رب العزت کے کار کی خدمت کی. میرے والد محترمہ مجھے حیدرآباد سے یعنی کہ چکوال ٹیکسٹائل مل میں یعنی کہ دھاگے والی مل جو تھی وہاں کام کے لیے چھوڑا ہے. وہاں میں نے دیکھا یعنی کہ آپ کو بتایا یعنی کہ سب یعنی کہ چھڑے چھان لڑکے ہی لڑکے تھے. صحیح ہے. میری ادائی کچھ اور تھی، میری سوچ کچھ اور تھی، میری فیلنگ کچھ اور تھی. تو وہ نہ سمجھ پائے. میرے والد صاحب، میرے بھائی بھی 2 بندو تھے. اس چیز کو ان کو یہ علم نہیں تھا یعنی کہ میری خواہش، میری توجہ کس طرف ہو. کس طرح؟ پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طریقے سے بچا کر رکھا. میں 1 مہینہ باہر ہے، وہاں سے میں پیدل چل کر راول پنڈی گئے چکوال سے. چکوال سے سڑکوں سڑک یعنی کہ 15 چوک ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے، ماضی کبھی بھی نہیں. کتنی دیر لگی آپ کو چکوال سے یہاں آنے میں؟ 3 دن میرے. رات کو بھی یعنی کہ جب گاڑیوں کی لائٹ لگتی تھی نا تو میں ادھر ادھر یعنی کہ اصل چار یعنی کہ اس سائڈ پہ مکی تو نہیں لگاتا ہوں، جوار ہوتی تھی. جوار گاڑی کی لائٹ لگے تو میں دوسرا نہیں چھلانگ لگا کر وہ جوار کے اندر چھپ جاتا یعنی کہ گاڑی والا مجھے اٹھا کرنا. صحیح. دیر کا سفر ایک ایسا تھا یعنی کہ کوئی کچھ نہ کر سکے، اللہ کے ذات بہت کچھ کر لے. 1 روپے کا نوٹ تھا. کئی نوٹ سڑکوں میں بڑے ہوئے گاڑیاں، راکٹ گاڑیاں چلتی تھیں اس وقت. ہاں جی، جو مری کی طرف اب بھی چلتی ہیں. راکٹ گاڑیاں چلتی تھیں یعنی کہ بڑی سپیڈ ان کی ہوتی تھی. میں رستے میں کہیں 4 آنے کا سکہ مل رہا ہے، کہیں دوانی مل رہی ہے، کہیں 8 آنے مل رہی ہے، کہیں 4 آنے مل رہی ہے، کہیں روپے کا سکہ مل رہا ہے. یہ چیزیں اکٹھی کرتے جگہ جانے چکوال سے جا پنڈی آنے تک سفر میں 300 روپیہ میرے پاس جمع ہو گیا جو راستے میں ملا. راستے میں. اس میں کوئی چورم نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط یعنی نہیں ہے. اگر میں آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں گی قیامت والے جھوٹے لفظوں کا حساب کتاب سن کی بات ہے. یہ کم سے کم سن 2007 8 6 اس دور کی بات، اس سے پہلے بھی ہو سکتی. اب میں آپ کو بتاؤں جب مجھے سن کیا نہیں پتا، اوجری کیمپ سے جب بم پھٹے تھے نا، اچھا راول پنڈی کے اندر جب بہت سارا سیلاب بھی آ تو غالباً 1980 کی نہیں، غالباً 85 یا 90 کی بات ہے. ہاں اس دور کی بات. جی. اب مجھے نہیں سن کا پتا کون سی سن تھی. بڑا جماعت گئے تھے آپ؟ اسکول گئے تھے؟ بالکل بھی نہیں، نہ سکول نہ مسجد. صحیح ہے، بڑے بالکل دونوں سائڈ سے. اچھا، اس لیے پھر سن نہیں یاد نا. ہاں صحیح ہے. مجھے یہ اچھے طریقے سے پتا ہے جب اوجری کیمپ پہ بم بالکل پوری پنڈی میں یعنی کہ تباہی نکل گئی تھی. بڑے بڑے وہ غالباً 85 86 یا 88 کے کیا مجھے بس اتنے یاد نہیں، لیکن اتنا ہے اس دور کے بعد. اچھا 3 دن لگا کہ آپ واپس آئی تھی اپنے گھر میں؟ نہیں، راولپنڈی. پنڈی پہنچی. صحیح. والد محترمہ یہاں تھے، ان سے بات میں نے کہا. اچھا. اور جب دوسری دفعہ مجھے چھوڑنے لگے تھے تو مجھے اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے اتنا پیار تھا. چھوٹے چھوٹے جو قدرتی پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر اٹھا کر میں اپنے جیب میں لے کر گیا. پھر میں چکوال پہنچی، مجھے وہ پردیس کاٹ رہا تھا کہ میں ان پتھروں کو چومیاں دیتی تھی. صحیح ہے. آج کام لگا وہ دور مجھے یاد آتا ہے. میرے گھر میں جنت ہرا کا پتھر جو ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں یعنی کہ میں اگر وہ گاؤں کے پتھروں سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میرے خوش نصیب میں میرے پاس جنت ہرا کا پتھر جو ہے اس کا ٹکڑا پڑا. وہی حج پہ گیا، بچی ایک میری پیاری سی یعنی کہ میں نے اس کو بیٹی بنایا ہوا تھا، وہ لے آئے. گاؤں سے جب میں سیٹل ہوئی یعنی کہ جہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مغل آباد
اسی کے گھر آئے تھے تو میری معدے میں جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی تھی. میں نے یہیں رہائش اپنی رکھی. اچھا پہلے تکلیف ہوتی تھی یعنی یہاں آگے پانی کی وجہ سے بہت بڑی بڑی تکلیفیں کا, صحیح یعنی کہ 9 ماہ لگا تھا. میرے معدے کی تکلیف کی وجہ سے میرے پیخانے کے رستے سے بلیڈنگ ہوتی تھی اور ڈاکٹر کنٹرول نہیں کر پا رہے. میں یہاں آئی, میری طبیعت ٹھیک. یہاں کا میں نے ماحول دیکھا, یعنی کہ خسرا کس کو کہتے ہیں, راولپنڈی کی بات سناٹا کریں. کس کو کہتے ہیں, ہجڑا کس کو کہتے ہیں, راس کس کو کہتے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتی دیکھتی میں نے ایک بھینس خریدی گھر سے کسی سے قسطوں پہ. ایک بھینس سے 4 بنی, 4 سے 170 بھینس میری گائے میری ہو گئی. نام میرے پاس کی ابھی تک آپ نے بتایا نہیں. اس وقت تک میں نام پہ نہیں آیا, اچھا، تب تک اچھا. میں پوری اسٹوری میری صحیح. میں نے بھینسوں کا فارم بنایا تو میرے پاس ہجڑے آنے جانے. مجھے پوچھے آپ چیلا کس کی, میں نے کہا چیلا کس کو کہتے ہیں. اچھا اس وقت تک آپ ٹھیک ہے. زبان تھی کہ زبان نہ میں سمجھ پا. صحیح ہے. پھر ان لوگوں سے میرا ملنا جلنا بیٹھنا اٹھنا, گرو کون ہوتا ہے یہ چیزیں نہیں نہیں پتا. پتا تھا. صحیح ہے. ہم ایک وہی چیز میں, بے شک میرا لباس کیڈب ایسا ہی تھا, سب کچھ ایسا ہی تھا, لڑکیوں جیسا سب کچھ. اچھا اس وقت آپ نے لڑکیوں کا لباس پہننا شروع کر دیا, تو شروع سے لڑکیوں کا بچپن سے اچھا. میں نہیں اس طرح کے کوئی جینس کپڑا ابھی تک میں نے اپنے جسم کے قریب نہیں لے کر. نہیں لیکن جب والدین نے آپ کا نام جو ہے نا میل والا رکھا, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, مسعود گجر سے مجھے مسعودو کہتے تھے. اچھا اچھا اچھا. ابھی تک بھی مجھے لوگ کچھ اسی مسعودو کے نام سے جانتے ہیں. گھر والوں نے نام مسعود رکھا تھا, ہاں, مسعود گجر رکھا. اور میری کمیونٹی کے لوگ مجھے مسعودو کہتے تھے. صحیح ہے. اچھا جب میں انٹر ہوئی میں نے ایک گرو چوز کیا, گرو کو چٹائی دی, انہوں نے میرے پر ایک کپڑا ڈالا, میں نے ان کو سونے کے جھمکے ڈالے, 10,000 روپیہ دیا. اچھا مطلب استادی شاگردی کا سلسلہ جو ہے اس میں وہ شروع ہو گیا. وہاں سے میرا نام رکھا گیا تھا صبا گل. گرو نے آپ کا نام رکھا تھا. جب اس کمیونٹی کے اندر انٹر ہوئی تو میں کچھ مجھے اچھا لگے, میں اپنے آپ کو اچھا فیل کروں. جب مجھے ساری حقیقت کا پتہ چلا تو میں نے ان کے اوپر ریسرچ کرنا شروع. اچھا پہلے جب ان میں شامل ہوئی تو آپ کو آپ جیسے تمام لوگ ملے تو آپ کو پہلے خوشی محسوس ہوئی. ٹھیک ہے. مجھے جب ان کے اندر انٹر ہو کر مجھے کچھ ایسی زہریلی چیزیں نظر آنے لگی. میں بڑی سوچ میں, کم سے کم آپ یہ سوچیں 1 سال سے اوپر کچھ ماہ میں نے رات دن جگراتے گاتے, یعنی کہ مجھے تکلیف ہو ان چیزوں سے. اگر میں اتنی تکلیف میں ہوں تو میں سوچوں یعنی کہ اتنے لوگ کس طرح کا یہ اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, یہ کس طرح خوش رہ سکتے ہیں. ان کی ہنسی میں بھی, ان کی خوشی میں بھی خون کے آنسوؤں کا غم ہے. یہ کس طرح, یہ کیا ماجرا ہے. اچھا ایک گرو کے پاس آپ خود چل کر گئی تھی یا کسی نے مشورہ دیا تھا, یہ کیسے؟ میرے گھر آیا تھا گرو, اچھا بلوایا تھا. صحیح ہے. گھر میں یہ اوپر چھت میں میرا روم میں وہیں آئے. جب یہ ساری چیزیں میں دیکھتی گئی میں نے کہا نہیں, اب صبر ڈون بنا. تم صحیح ہے. صرف صبر نہ رہو, صبر ڈون بنو. میں دھیرے دھیرے ان چیزوں کے رستے کو اپناتی گئی, اپنے قدم کو آگے کے دیکھنا چاہتی گئی. مگر آج الحمدللہ میں ایک صبا نہیں ہوں, لاکھوں صبا بن چکی ہیں. میں اس چیز پہ کبھی بھی چیلنج نہیں ہوتی, یعنی کہ میں صبا بولتی, یعنی کہ کیوں وہ لوگ صبا بنی. صحیح. اچھا جب آپ نے جوائن کیا تھا, گرو کو جوائن کیا تھا, اس کے بعد گرو کو جب چھوڑا تھا آپ نے, تو آپ کے لیے مشکلات تو ہوئی ہوں گی. پھر میں مشکلات کس چیز کی؟ نہیں, ہرگز نہیں مشکلات ہوئی. میرے گرو کا کہنا تھا, ایک پارٹی ہم نے کی, کچھ رسمیں تھیں, اس رسموں میں میرا 35-40 لاکھ روپیہ ایک دن میں گرو نے لگوا دی. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے اس کاروبار بزنس سے میرے 3-4 بھینسیں ایسے ہی پکڑ کے کسائی کو دے دی تھی. 4-5 لاکھ کی ایک بھینس تھی, دودھ والی تھی, میں نے ایسے ہی پکڑ کے دے دی. یعنی کہ میں اپنی خوشی کی خاطر میں ایک بڑا چودھری بننے جا رہا ہوں. اچھا یہ پاکستان میں راج کروں گا, میں ڈون بن جاؤں گا راج. مگر وہ
چودھری کیسا تھا یہ معاملہ پھر اگلی مرتبہ میں کلیئر کروں. ٹھیک ہے. میرے گرو نے کہا یعنی کہ یہ گھر بیچو, بہن بھائیوں کو اپنے مگروں اتارو اور یہ پیسہ مجھے دے. اچھا اچھا, مطلب وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے آپ سے, فائدہ اٹھانا بھی ہے. میرے پاکستان کے خواجہ سراؤں کو بتایا یعنی کہ سبق بولا کرے, ایک ایسی شخصیت اسکرین پہ آئی ہے اس نے تو پیسے کی تباہی کر دی. مگر اس چیز کو اس سے میں نے سبق سیکھا یعنی کہ میں کیوں نہ کچھ ایسا کام کروں جس میں میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے, تاکہ میری ایک پہچان تو دور کی بات ہے, تاکہ یہ تمام خواجہ سران کمیونٹی کی ایک پہچان مثبت بن جائے. نسبت پر. یہ ایک انسان ہے. اچھا, جب آپ گرو سسٹم میں گئیں, اس دڑے میں شامل ہوئی, تو اس میں آپ نے کیا ایسے مسائل دیکھے, کیا ایسی مطلب ہے کہ حرکات دیکھی جس کی وجہ سے آپ کا دل اچاٹ گیا اور آپ نے علیحدگی اختیار کر لی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے یعنی کہ حقیقتاً ماں باپ وہ ہوتے ہیں, اس ماں کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں, وہ بالکل. ماں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس نام باپ قطرے کے ہم پیدائش ہوتے ہیں, باپ ہمارا. بابا ہوتا ہے. بالکل. کچھ قرآن مجید کی حدیثیں لوگوں سے سنیں, کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ محفل سنیں. جب میرے دل میں ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ گئی تھی جس وقت میں نے وہ حدیث کا کچھ محفل سنے تھے. باپ کا رتبہ اور مقام ہم کسی کو نہیں دے سکتے, نہیں دے ان کی برابری کا تایا چاچا ہم تم میری باپ کی جگہ ہوں, یہ ایک بہت بڑی گالی ہوتی ہے. میں نے اس کو محسوس کیا. باپ ہمیشہ وہی ہوتا ہے یہ آیت بھی ہے. ہماری ماں کے ساتھ جس کا نکاح تھا, بالکل. جو اللہ رب العزت کی قرآن مجید فرقان عظیم سے جس کا رشتہ بنایا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ایک تحفہ بن کر آئے. میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ماں باپ میں ایک تحفہ دیا مسلمانی کا. یہ میرے لیے ماں باپ کا ایک گولڈ میڈل تھا. میں گڈ فلاک کرنا چاہتی ہوں اپنے ماں باپ کو بھی, دنیا پہ نہیں, مجھے بہت بڑا ایک تحفہ مسلمانی کا دے کر گئے. وہ مسلمان سے میں مسلمان پیدا ہوا. میں نے اس چیز کو سوچا, میں نے برا محسوس کیا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں. آج اس وقت بھی اتنے بدنصیب ٹرانسجنڈر ہیں جو اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے, اپنے خون اور دودھ کے رشتوں کے نہیں پوچھتے, غربوں کی پوجا. گرو کی پوجا گئی. اس لیے مسعود گجر سے میں سبا لگانے گیا. صحیح سے. اچھا, یہ جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کے کافی سارے مسائل ہیں, ہم نے سنے بھی ہیں, لیکن ہم سے زیادہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں. اس ٹرانسجنڈر کو میں جانتا ہوں, اور جو ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں, جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر ہے, وہ نارمل نہیں ہے, تو وہ گھر بار چھوڑ کے کسی نہ کسی گروپ میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یعنی کہ بدنصیبی اس خاندان کی, اس ماں باپ کی ہوتی ہے. ان کی تربیت میں فرق ہوتا ہے. وہ فرق ڈالتے ہیں جب ایک بیٹی ایک بیٹے کو تعلیم یافتہ بھی کرتے ہیں, دیندار بھی بناتے ہیں, اسکل ماسٹر بھی بنا دیتے ہیں, تمام چیزوں سے اسے 20-25 سال تک اس کے اوپر ان گنا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں, انتھک محنت بھی کر دیتے ہیں, ٹائم ٹیبل کا بھی پابند رہتے ہیں. اور ایسے بچے کو میری طرح کا جو بچہ ہوتا ہے, یا گھاس کاٹ کے لے آؤ, یا بکریاں چلا کر آ جاؤ, یا بھینسوں کے آگے چارہ ڈال دو, یا گھر کا یہ کام کر دو, لکڑی کاٹ دو, لکڑیاں توڑ کے لے آؤ. اور یہ چیز ان کی تھوڑی سی مسٹیک ہے, یعنی کہ والدین کی, یعنی کہ ذاتی طرح سے توجہ نہیں ملتی بغیر طور پہ, جیسے باقی بچوں کو. صبح اٹھ کر مسجد میں سے 5 ٹائم کی نماز کے ٹائم پہ, یعنی کہ جس طرح ہم بچوں کو